پہلے یہی تھا وقت کی اہمیت کرو. دیکھو اگر میں اسلامی دنیا کو چھوڑ کر عام مغربی دنیا کی بات کروں, if you can take the Einstein, if you can take the Feynman, ایرسٹو, لارڈ سمتھ, میکالی, whatever, آج فزکس ادھوری ہے اگر ہم آئنسٹائن کا مطالعہ نہیں کریں گے. آج فزکس ادھوری اگر فینمین کا مطالعہ نہیں کریں گے. آج بایو سائنسز انکمپلیٹ ہے اگر ایرسٹوٹل کی طرف رخ نہ کریں گے. وہ لوگ کب چلے گئے؟ صدیوں سال پہلے اس سادہ مٹی کے نیچے مدفون ہے, مگر آج بھی زندہ ہے, نظریاتوں میں زندہ ہے, اپنی تھیوریز میں زندہ ہے, کیونکہ ان لوگوں نے وقت کو ضائع نہیں کیا. آپ دیکھتے ہیں اکثر سائنٹسٹ اپنے ریفرنسز میں دیکھو, ٹیکسٹ بکس میں دیکھو, ان کے بال زیادہ لمبے تھے, ہے نا, وہ ڈیلیبریٹلی نہیں رکھتے تھے. میں نے اکثر سنا ہے کہ میں نے کچھ لٹریچر کی کتابیں پڑھی ہیں, ان کو فرصت ہی نہیں تھی کہ وہ اپنے بال کاٹیں. وہ ایکسپیریمنٹ میں, وہ لیبوں میں ہوتے ہیں صبح سے شام تک اپنی قوم کے لیے, اپنے نظریات کو سسٹین کرنے کے لیے محنت کرتے تھے, خون پسینہ ایک کرتے تھے. اور اکثر سائنٹسٹ جو تھے, حالانکہ انہوں نے اتنے عظیم, آج ایڈیسن ہماری بلب کے روپ میں, آج الیکٹریسٹی کے روپ میں کچھ سائنٹسٹ ہیں, اسی لیے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں. پھر لاؤڈ سپیکر کے تھرو, سوشل میڈیا, الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے تھرو ہمیں زندگی گلوب ولیج بن گئی. مگر آپ دیکھیے وہ کتنے سمپل تھے. آج ہمارے نوجوان صرف برانڈڈ کرتے ہیں, برانڈڈ کے سوا ان نوجوانوں کی وہ ٹس مس نہیں ہوتے. مگر جن لوگوں کو کچھ کرنا ہوتا ہے, جن لوگوں کے ہاں عظیم مقصد ہوتا ہے, وہ چھوٹے چھوٹے مسائلوں میں انگیج, وہ اسلام کو مذہب کا تصور نہیں سمجھتے, وہ اسلام کو 5 وقت کی نماز, چند کسٹمز اور ریچولز نہیں سمجھتے. وہ پیغمبر سم کو ایک بہترین ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ریسرچ کر کے دنیاوی زندگی پہ امامت کا جھنڈا گاڑنا چاہتے ہیں. مگر یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو ٹائم کی اہمیت جانتے ہیں. اس کی مثال علامہ یوسف القرضوی مدد اللہ علیہ, وہ ایک کتاب لکھتے ہیں وقت کی اہمیت, جو یہاں پر ہمارے پاس آؤٹ اسٹوڈنٹس ہیں, یہ کتاب آپ ضرور پڑھ لیں, اپنے گھر میں اس کتاب کو لائیں. وقت کی اہمیت, اس کا انگلش ورژن ہے امپورٹنس آف ٹائم. اس میں فرماتے ہیں کہ میرے جو نوجوان ہیں, امت مسلمہ کا نوجوان, امت مسلمہ کے طلباء, اگر آپ کو وقت کی اہمیت سمجھ نہیں آتی تو ذرا دیکھیے وقت کی اہمیت. جب آپ کسی ندی کے کنارے جاتے ہیں, کسی سمندر یا کسی ندی کے کنارے, دریا کے کنارے جاتے ہیں, اس نیت سے کہ میں وضو بناؤں, میں ہاتھ منہ دھوں, آپ پانی کو ٹچ کرتے ہو, پانی کو چھو رہے ہو. مگر جب آپ پانی کو ٹچ کرتے ہو, اوپر ہاتھ اٹھاتے ہو, پھر آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں پھر سے اس پانی کو ٹچ کروں, لیکن آپ نہیں کر سکتے ہو. لاکھوں دولت کھپا کے, لاکھوں توانایا, لاکھوں روپے خرچہ کے بھی آپ اس پانی کو پھر سے اپنے ہاتھ میں نہیں لا سکتے ہو, کیونکہ اس کی رفتار تیز ہے, وہ چلتی گئی. اگر آپ کو وقت سمجھنا ہے, نوجوانی سمجھنی ہے, تو یہی ہے, یہ پانی جو چلا گیا ہمارے ہاتھ سے. اگر یہ اس ایگزامپل سے بھی آپ کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ ہم کتنے ریسپانسبل ہیں, نوجوان میں کتنا طاقت ہے, نوجوان میں کتنی عزائم ہے, نوجوان ایک سورس آف پوٹینشیل ہے, تو اس مثال سے سمجھیے. پیلسٹائن ہے نا, پیلسٹائن کی ایک اچھا خاصا شہر غزہ ہے نا, جانتے ہو, سیو غزہ پڑھتے ہیں نا, جہاں پہ بدقسمتی سے اسرائیل جینوسائیڈ کر رہا ہے, ظلم کر رہا ہے, یہ ایک عیاں سی بات ہے نا, ہم پڑھتے ہیں. مجھے وہ نہیں کہنا ہے, مجھے کہنا ہے کہ اسی غزہ کی پٹی میں ایٹ لیسٹ جو تاپمان ہوتا ہے, درجہ حرارت, وہ ہوتا ہے 58 ڈگری سینٹی گریڈ, 58 ڈگری سینٹی گریڈ. اور اسی وادی میں, اسی جلستے ہوئے گرمی میں ایک برف فروش اپنا برف لے کے پکار رہا ہے کہ میرا برف لے لاؤ, میرا برف لے لو, کیونکہ میرا سرمایہ پگھلتا جا رہا ہے. 58 ڈگری سینٹی گریڈ جب تاپمان ہو, نیچے آئس, یہ تو لازمی سی بات ہے کہ اس پہ کوئی, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ جو برف ہے یہ رہ جائے گا, یہ پگھلتا جائے گا. مگر اس گرمی کا, اس گرمی کی شدت کا اس برف فروش کے دل و دماغ پہ شدید احساس تھا. کون سی احساس تھا؟ اس کے دماغ پہ یہی احساس تھا کہ وہ درد بھرے لہجے میں پکار رہا تھا ان غزہ والوں کو, اے غزہ والو میرا برف لے لو, میرا برف لے لو, اگر آپ لوگ میرا برف نہ لے جاؤ گے میں تباہ و برباد ہو جاؤ. تو ایک سکالر لکھتے ہیں, اسی میں لکھتے ہیں کہ یہ محض کمرشل ڈرامہ نہیں ہے کہ اس کو برف بیچنا تھا اور ان کو لینا ہے. یہ نوجوان کے لیے ایک مثال ہے, وقت کے لیے ایک مثال ہے کہ آپ کی جوانی پگھلتی جا رہی ہے,
آپ کی جوانی سکڑتی جا رہی ہے، آپ موت کے قریب جاتے ہو، موت آپ کے قریب آ رہا ہے، آپ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے سورج کی تاپمان، سورج کی جلستی ہوئی گرمی، سورج کا یہ ٹمپریچر اور اس کی ہاٹنس آپ کے سرمایے کو ختم کرے، میرے برف فروخت کرنے والے بھائی، آپ جلدی سے اپنے برف کو فروخت، یہ نوجوان ہے میرے نوجوان، اس سے پہلے کہ آپ کی نوجوانی ختم ہو جائے، آپ کا پوٹینشل ختم ہو جائے، آپ کی ذہنی ساخت ختم ہو جائے، آپ کا پاور آف ریئلائز ختم ہو جائے، اس سے پہلے کہ وہ ختم ہو جائے، رخصت ہو جائے، اپنی زندگی سے پرواز ہو جائے، آپ اس کو دین اسلام کے لیے استعمال، انسانیت کے لیے استعمال کیجئے۔ یہاں پہ دوسرا لاجک میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، جو یہاں پہ سائنس اسٹوڈنٹس ہوں گے، انسان کو محض بایولوجیکل ڈیتھ نہیں ہوتی ہے۔ بایولوجیکل ڈیتھ مینس کہ بیک وقت اس کے جسم سے اس کا روح پروان ہو جائے گا، ڈیتھ یہی نہیں ہے جتنا ہم سوچتے ہیں۔ اسلام ہمیں عظیم تصور دیتا ہے، اسلام سے باہر کوئی مذہب یا کوئی اور طریقہ کار، کوئی اور ایڈیولوجی کنکریٹ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسلام ہمیں یہ فرماتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظل یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے اشخاص، 7 قسم کے آدمی حشر کے میدان میں، جب کیا غزہ سے زیادہ ٹمپریچر ہوگا، کیونکہ 7 میٹرز اس 7 گز پہ یہ جو سورج ہوگا اور حساب لیا جائے گا بنی آدم کا، تو اس ماحول میں، اس پرمصیبت پرکٹھن حالات میں، جہاں النفسی کا عالم ہوگا، جہاں موسیٰ، ہارون، یحییٰ سبھی انبیاء کرام پریشان ہوں گے کہ ہم کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے، ہم کسی کو سفارش نہیں کر سکتے، ہم خود سہمے ہوئے ہیں، دوسروں کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ ہمارے عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کو فرمایا 7 قسم کے اشخاص ہوں گے عرش کے خدا تعالیٰ کے سائے تلے، جب خدا ذوالجلال کے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں مجھے باقی نہیں چھیڑنے ہیں، امام العادل پہلا ہے، آپ چھوڑ دیجئے، خود اس پہ سوچنا امام العادل کی امپورٹنس کیا ہے۔ میں ڈائریکٹ دوسرے پہ آ جاؤں، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وہ نوجوان جس کی نوجوانی ڈیولپ ہوئی، جنہوں نے نوجوانی کی نشو نما پائی مگر اسلام کے سائے تلے، وہ بھی کل حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے سائے تلے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری روایت کیا ہے؟ جب ہمیں پوری داڑھی سفید ہو جائے اور یہ جو عمر رسیدہ ہو جائے، بال بھی سفید ہو جائے، تب ہم اسلام کی خدمت کی بات کرتے ہیں، تب ہم اسٹرگل